حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر ایک ایسے کفن چور نے توبہ کی جس نے سینکڑوں کفن چرائے تھے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے استفسار پر اس نے 3 قبروں کے پراسرار واقعات بیان کیے۔ چنانچہ اس نے کہا، ایک بار میں نے قبر کھودی تو اس میں ایک دل ہلا دینے والا منظر پیش آیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ مردے کا چہرہ سیاہ ہے، ہاتھ پاؤں میں آگ کی زنجیریں ہیں اور اس کے منہ سے خون اور پیپ جاری ہے۔ نیز اس سے اس قدر بدبو آ رہی تھی کہ دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر میں ڈر کے بھاگنے ہی والا تھا کہ مردہ بول پڑا، کیوں بھاگتا ہے؟ اور سن، مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ میں مردے کی پکار سن کر ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا اور تمام ہمت اکٹھی کر کے قبر کے قریب گیا، اور جب اندر جھانک کر دیکھا تو عذاب کے فرشتے اس کی گردن میں آگ کی زنجیریں باندھے بیٹھے تھے۔ میں نے مردے سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں مسلمان ابن مسلمان ہوں، مگر افسوس میں شرابی اور زانی تھا اور اسی بدمستی کی حالت میں مرا اور عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے اس کفن چور نے مزید بتایا، ایک اور موقع پر جب کفن چرانے کی غرض سے میں نے قبر کھودی تو ایک کالا مردہ زبان نکالے کھڑا ہو گیا۔ اس کے چاروں طرف آگ لپک رہی تھی۔ فرشتے اس کے گلے میں زنجیریں باندھے کھڑے تھے۔ اس شخص نے مجھے دیکھتے ہی پکارا، بھائی، میں سخت پیاسا ہوں، مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ فرشتوں نے مجھ سے کہا، خبردار، اس بے نمازی کو پانی مت دینا۔ پھر میں نے ہمت کر کے اس مردے سے پوچھا، تو کون تھا اور تیرا جرم کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں مسلمان تھا، مگر افسوس میں نے اللہ عز و جل کی بہت نافرمانیاں کی ہیں، اور میری طرح بہت سے گناہگار عذاب میں گرفتار ہیں۔ اس نے مزید کہا، اسی طرح ایک دفعہ میں نے ایک قبر کھودی تو قبر کو اندر سے بہت ہی وسیع پایا اور دیکھا کہ ایک نہایت ہی خوشنما باغ ہے جس میں نہریں بہہ رہی ہیں، اور ایک حسین و جمیل نوجوان اس باغ میں مزے لوٹ رہا ہے۔ میں نے اس نوجوان سے پوچھا، تجھے کس عمل کے سبب یہ انعام ملا ہے؟ وہ بولا، میں نے ایک وائس سے سنا تھا کہ جو شخص عاشورہ کے روز 6 رکعت نفل پڑھے گا، اللہ عز و جل اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ لہٰذا میں ہر سال عاشورہ کے دن 6 رکعتیں پڑھا کرتا تھا۔ ایک بار خلیفہ عبد الملک کے پاس ایک شخص گھبرایا ہوا حاضر ہوا اور کہنے لگا، علی جاں، میں بے حد گناہ گار ہوں اور جاننا چاہتا ہوں کہ میرے لیے معافی بھی ہے یا نہیں۔ خلیفہ نے کہا، کیا تیرا گناہ زمین و آسمان سے بھی بڑا ہے؟ اس نے کہا، بڑا ہے۔ خلیفہ نے پوچھا، کیا تیرا گناہ لوح و قلم سے بھی بڑا ہے؟ جواب دیا، بڑا ہے۔ پوچھا، کیا تیرا گناہ عرش و کرسی سے بھی بڑا ہے؟ جواب دیا، بڑا ہے۔ خلیفہ نے کہا، بھائی، یقیناً تیرا گناہ اللہ عز و جل کی رحمت سے تو بڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر اس کے سینے میں تھما ہوا طوفان آنکھوں کے ذریعے امڑ آیا اور وہ دھاڑیں مار مار کے رونے لگا۔ خلیفہ نے کہا، بھائی، آخر مجھے پتہ بھی تو چلے کہ تمہارا گناہ کیا ہے۔ اس پر اس نے کہا، حضور، مجھے آپ کو بتاتے ہوئے بے حد ندامت ہو رہی ہے، تاہم عرض کیے دیتا ہوں، شاید میری توبہ کی کوئی صورت نکل آئے۔ یہ کہہ کر اس نے
اپنی داستان دہشت نشان سنانا شروع کر دیا۔ کہنے لگا، عالی جاہ، میں ایک کفن چور ہوں۔ آج رات میں نے 5 قبروں سے عبرت حاصل کی اور توبہ پر آمادہ ہوا۔ دوستو، کفن چرانے کی غرض سے میں نے جب پہلی قبر کھودی تو مردے کا منہ قبلے سے پھرا ہوا تھا۔ میں خوف زدہ ہو کر جو ہی پلٹا کہ ایک غیبی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ کوئی کہہ رہا تھا، اس مردے سے عذاب کا سبب تو دریافت کر لے۔ میں نے گھبرا کر کہا، مجھ میں ہمت نہیں، تم ہی بتاؤ۔ آواز آئی، یہ شخص شرابی اور زانی تھا۔ دوسری قبر کھودی تو ایک دل ہلا دینے والا منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ مردے کا منہ خنزیر جیسا ہو چکا تھا اور طوق و زنجیر میں جکڑا ہوا تھا۔ غیب سے آواز آئی، یہ جھوٹی قسمیں کھاتا اور حرام روزی کماتا تھا۔ تیسری قبر کھودی تو اس میں بھی ایک بھیانک منظر تھا۔ مردہ گدی کی طرف زبان نکالے ہوئے تھا اور اس کے جسم میں آگ کی کیلیں ٹھکی ہوئی تھیں۔ غیبی آواز نے بتایا، یہ غیبت کرتا، چغلی کھاتا اور لوگوں کو آپس میں لڑواتا تھا۔ چوتھی قبر کھودی تو میری نگاہوں کے سامنے ایک بے حد سنسنی خیز منظر تھا۔ مردہ آگ میں الٹ پلٹ ہو رہا تھا اور فرشتے اس کو آگ کے گرزوں یعنی آتشی ہتھوڑوں سے مار رہے تھے۔ مجھ پر ایک دم دہشت طاری ہو گئی اور میں بھاگ کھڑا ہوا، مگر میرے کانوں میں ایک غیبی آواز گونج رہی تھی کہ یہ بد نصیب نماز اور روزہ رمضان میں سستی کیا کرتا تھا۔ پانچویں قبر جب کھودی تو اس کی حالت گزشتہ چاروں قبروں سے بالکل برعکس تھی۔ قبر حد نظر تک وسیع تھی۔ اندر ایک تخت پر خوبرو نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ غیبی آواز نے بتایا، اس نے جوانی میں توبہ کر لی تھی اور نماز اور روزے کا سختی سے پابند تھا۔ برادران اسلام، حضرت ابو المومن بن عبداللہ بن عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک کفن چور جس نے توبہ کر لی تھی، اس سے میں نے دریافت کیا کہ کفن چوری کے دور میں اگر تم نے کوئی سنسنی خیز چیز دیکھی ہو تو بتاؤ۔ اس پر اس نے کہا، میں نے ایک بار ایک شخص کی قبر کھودی تو اس کے تمام جسم میں کیلیں ٹھکی ہوئی تھیں اور ایک بڑی کیل اس کے سر میں، جبکہ دوسری دونوں ٹانگوں کے بیچ میں پیوست تھیں۔ ایک اور کفن چور سے دریافت کیا گیا تو اس نے بتایا کہ میں نے ایک کھوپڑی دیکھی جس میں سیسا پگھلا کر بھرا گیا تھا۔ ایک اندھا بھکاری تھا جو اپنی آنکھیں چھپائے رکھتا تھا۔ اس کا سوال کرنے کا انداز بڑا عجیب تھا۔ وہ لوگوں سے کہتا، جو مجھے کچھ دے گا اس کو ایک عجیب بات سناؤں گا، اور جو زائد دے گا اس کو ایک عجیب چیز بھی دکھاؤں گا۔ ابو اسحاق ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی نے اس کو کچھ دیا تو میں اس کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنی آنکھیں دکھائیں۔ میں یہ دیکھ کر حیران اور ششدر رہ گیا کہ اس کی آنکھوں کی جگہ 2 سوراخ تھے جن سے آر پار نظر آتا تھا۔ اب اس نے اپنی داستان حیرت نشان سنانی شروع کی۔ کہنے لگا، میں اپنے شہر کا نامی گرامی کفن چور تھا اور لوگ مجھ سے بے حد خوف زدہ رہتے تھے۔ اتفاق سے شہر کا قاضی یعنی جج بیمار پڑ گیا۔ اس کو جب اپنے بچے کی امید نہ رہی تو اس نے مجھے 100 دینار بھجوا کر کہلا بھیجا کہ میں ان 100 دیناروں کے ذریعے اپنا کفن تجھ سے محفوظ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے حامی بھر لی۔ اتفاقاً وہ تندرست ہو گیا، مگر کچھ عرصے کے بعد پھر بیمار ہو کر مر گیا۔ میں نے سوچا
کہ وہ عطیہ تو پہلے مرض کا تھا، لہذا میں نے اس کی قبر کھود ڈالی۔ قبر میں عذاب کے آثار تھے اور قاضی قبر میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اتنے میں نے اپنے گھٹنوں میں درد محسوس کیا اور ایک دم کسی نے میری آنکھوں میں انگلیاں گھونپ کر مجھے اندھا کر دیا اور کہا، اے بندہ خدا، اللہ عز و جل کے بھیدوں پر کیوں مطلع ہوتا ہے؟ میرے دینی بہنوں بھائیوں، قبر کا عذاب حق ہے۔ عذاب قبر دراصل عذاب برزخ ہی کو کہتے ہیں۔ اسے عذاب قبر اس لیے کہتے ہیں کہ عموماً لوگ قبر ہی میں دفن ہوتے ہیں، ورنہ خواہ کوئی شخص جل جائے، ڈوب جائے، اس کو مچھلیاں کھائے جائے، جنگل میں درندے پھاڑ کھائیں، کیڑے مکوڑے کھا جائیں، یا ہوا میں اس کی راکھ اڑا دی جائے، ہر صورت میں اس کے ساتھ جزا و سزا کا سلسلہ ہے۔ برزخ کے لفظی معنی آڑ اور پردہ کے ہیں، اور مرنے کے بعد سے لے کر قیامت میں اٹھنے تک کا وقفہ برزخ کہلاتا ہے۔ چنانچہ برزخ کے متعلق پارہ 18 سورہ مومنون آیت نمبر 100 میں اللہ عز و جل فرماتا ہے، اور ان کے آگے ایک آڑ ہے اس دن تک جس دن اٹھائے جائیں گے۔ یعنی برزخ سے مراد موت سے لے کر قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے کی مدت ہے۔ عذاب قبر قرآن پاک سے ثابت ہے۔ چنانچہ پارہ 29 سورہ نوح آیت نمبر 25 میں حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی نافرمان قوم کے طوفان میں غرق ہونے کے بعد عذاب قبر میں مبتلا ہونے کا اس طرح بیان ہے، خطاؤں پر ڈبوئے گئے، پھر آگ میں داخل کیے گئے۔ اس آیت مبارکہ کے اس حصے پھر آگ میں داخل کیے گئے کی تفسیر میں لکھا ہے، اس آگ سے مراد برزخ کی آگ ہے، مراد عذاب قبر ہے، یعنی ان کو قبر کے اندر آگ میں جھونکا گیا۔ عذاب قبر کے متعلق ہی پارہ نمبر 24 آیت نمبر 46 میں اللہ عز و جل فرماتا ہے، آگ جس پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا، فرعون والوں کو سخت تر عذاب میں داخل کرو۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جمعے کے دن خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا، اے فلاں کھڑے ہو جا اور نکل جاؤ کیونکہ تم منافق ہو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منافقوں کا نام لے لے کر ان کو مسجد سے نکال دیا اور ان کو خوب رسوا کیا۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں داخل ہوئے تو ایک شخص نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، آپ کو خوشخبری ہو، اللہ عز و جل نے آج منافقین کو ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مسجد سے ذلیل ہو کر نکالا جانا پہلا عذاب تھا، اور دوسرا عذاب عذاب قبر ہے۔ میرے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کا ہر کام اللہ عز و جل اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے۔ مگر افسوس آج ہماری اکثریت نیکی کے راستے سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ شاید اسی وجہ سے ہمیں طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہے۔ کوئی بیمار ہے تو کوئی قرضدار، کوئی گھریلو ناچاقیوں کا شکار ہے تو کوئی تنگ دست اور بے روزگار، کوئی اولاد کا طلبگار ہے تو کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار ہے۔ الغرض ہر ایک کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں،
اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت کچھ تو معاف فرما دیتا ہے۔ یقیناً دنیا و آخرت کی ہر پریشانی کا حل اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرما برداری میں ہے۔ جو شخص اللہ عز و جل کا فرما بردار بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا کارساز اور مددگار بن جاتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے سب سے پہلا فرض نماز ہے، مگر افسوس آج ہماری مسجدیں ویران ہیں۔ یقیناً نماز دین کا ستون ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہے۔ نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے، نماز سے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے، نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے، نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے، نماز حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کو تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، اور نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اسے بروز قیامت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ بے نمازی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ نماز میں سستی کرنے والے کو قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی اور اس پر ایک گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا۔ نیز قیامت کے روز اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، آج رات دو شخص یعنی جبرائیل میکائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے ارض مقدسہ میں لے آئے۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہے اور اس کے سرہانے ایک شخص پتھر اٹھائے کھڑا ہے اور پے در پے پتھر سے اس کا سر کچل رہا ہے۔ ہر بار کچلنے کے بعد سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں نے ان فرشتوں سے کہا، سبحان اللہ، یہ کون ہیں؟ انہوں نے عرض کی، آگے تشریف لے چلیے۔ مزید مناظر دکھانے کے بعد فرشتوں نے عرض کی، پہلا شخص جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا، یعنی جس کا سر کچلا جا رہا تھا، یہ وہ تھا جس نے قرآن یاد کر کے چھوڑ دیا تھا اور فرض نمازوں کے وقت سو جانے کا عادی تھا۔ اس کے ساتھ یہ برتاؤ قیامت تک ہوگا۔ عزیزان گرامی، ایک شخص کی بہن فوت ہو گئی۔ جب وہ اسے دفن کر کے لوٹا تو یاد آیا کہ رقم کی تھیلی قبر میں گر گئی ہے۔ چنانچہ وہ اپنی بہن کی قبر پر آیا اور اس کو کھودا تاکہ تھیلی نکال لے۔ اس نے دیکھا کہ بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے جوں کہ تو قبر پر مٹی ڈالی اور غمگین روتا ہوا ماں کے پاس آیا اور پوچھا، پیاری امی، میری بہن کے اعمال کیسے تھے؟ وہ بولی، بیٹا کیوں پوچھتے ہو؟ عرض کی، میں نے اپنی بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑکتے دیکھے ہیں۔ یہ سن کر ماں رونے لگی اور کہا، افسوس، تیری بہن نماز میں سستی کیا کرتی تھی اور نماز کے اوقات گزار کر پڑھا کرتی تھی، یعنی نماز قضا کر کے پڑھتی تھی۔ برادران اسلام، جب نمازوں کی قضا کر کے پڑھنے کی سزا یہ ہے تو سرے سے نماز نہ پڑھنے والوں کا کس قدر خوفناک انجام ہوگا۔ یاد رکھیے، جو کوئی جان بوجھ کر نماز کو قضا کر کے پڑھے گا وہ ویل کا مستحق ہوگا۔ ویل جہنم میں
ایک خوفناک وادی ہے جس کی سختی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ نیز جہنم میں ایک ایسی وادی ہے، اس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے۔ اس میں ایک ہولناک کنواں ہے جس کا نام ہبہب ہے۔ جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے، اللہ عز و جل کنویں کو کھول دیتا ہے جس سے وہ بدستور بھڑکنے لگتی ہے۔ یہ ہولناک کنواں بے نمازیوں، زانیوں، شرابیوں، سود خوروں اور ماں باپ کو ایذا دینے والوں کے لیے ہے۔ قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اسے جہنم میں جانے کا حکم فرمائے گا۔ وہ عرض کرے گا، یا اللہ، مجھے کس لیے جہنم میں بھیجا جا رہا ہے؟ ارشاد ہوگا، نمازوں کو ان کا وقت گزار کر پڑھ لیں اور میرے نام کی جھوٹی قسمیں کھانے کی وجہ سے۔ برادران اسلام، جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام لم ہے۔ اس میں اونٹ کی گردن کی طرح موٹے موٹے سانپ ہیں۔ ہر سانپ کی لمبائی 1 ماہ کی مسافت کے برابر ہے۔ جب یہ سانپ بے نمازی کو ڈسے گا تو اس کا زہر اس کے جسم میں 70 سال تک جوش مارتا رہے گا۔ اور جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام حب الحزن ہے۔ اس میں کالے خچر کی مانند بچھو ہیں۔ اس کے 70 ڈنک ہیں اور ہر ڈنک میں زہر کی تھیلی ہے۔ وہ بچھو جب بے نمازی کو ڈنک مارتا ہے تو اس کا زہر اس کے سارے جسم میں سرایت کر جاتا ہے، اور اس زہر کی گرمی 1000 سال تک رہتی ہے۔ اس کے بعد اس کی ہڈیوں سے گوشت جھڑتا ہے اور اس کی شرمگاہ سے پیپ بہنے لگتی ہے، اور تمام جہنمی اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ دوستو، جس نے قصداً ایک وقت کی نماز چھوڑی، ہزاروں برس جہنم میں رہنے کا مستحق ہوا۔ تو میرے دینی بہنوں اور بھائیوں، ہمیشہ نماز با جماعت کا اہتمام کیجیے، ہرگز کوتاہی نہ فرمائیے۔ جن کے ذمے قضا نمازیں ہیں، سچی توبہ کر کے ادا کرنے کی ترکیب کریں۔ ایک دینی عالم سے عرض کیا گیا کہ حضور، دنیاوی مکروہات نے ایسا گھیرا ہے کہ روز ارادہ کرتے ہیں آج قضا نماز ادا کریں گے، شروع کرتے ہیں مگر نہیں ہوتا۔ کیا یوں ادا کریں کہ پہلے تمام نمازیں فجر کی ادا کر لیں، پھر ظہر کی، پھر اور اوقات کی؟ تو کوئی حرج ہے؟ یہ بھی ہمیں یاد نہیں ہوتا کہ کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں۔ ایسی حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ ارشاد ہوا، قضا نمازیں جلد سے جلد ادا کرنا لازم ہے، نہ معلوم کس وقت موت آ جائے۔ کیا مشکل ہے کہ ایک دن کی 20 رکعتیں ہوتی ہیں، یعنی فجر کی 2 رکعت فرض، ظہر کی 4 فرض، عصر کی 4 فرض، مغرب کی 3 فرض اور عشاء کی 7 رکعت، یعنی 4 فرض 3 وتر۔ ان نمازوں کو سوائے طلوع و غروب اور زوال کے، جبکہ سجدہ کرنا حرام ہوتا ہے، کبھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور سب کو اختیار ہے کہ پہلے فجر کی تمام نمازیں ادا کر لے، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء کی یہ سب نمازیں ساتھ ساتھ ادا کر لے، اور ان کا ایسا حساب لگائے، یعنی اندازہ لگائے کہ باقی نہ رہ جائے، زیادہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اسی سلسلے میں ایک اور عالم دین فرماتے ہیں، اگر کسی شخص کے ذمے 30 یا 40 سال کی نمازیں ہیں واجب الادا، اس نے اپنے ان ضروری کاموں کے علاوہ جن کے بغیر گزر نہیں، کاروبار ترک کر کے پڑھنا شروع کیا اور پکا ارادہ کر لیا کہ کل نمازیں ادا کر کے ہی آرام لوں گا، اور فرض کیجئے اسی حالت میں 1 مہینہ یا 1 دن ہی کے بعد اس کا انتقال ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے اس کی سب نمازیں ادا کر دے گا۔ برادران اسلام اور عزیزان گرامی، اب کچھ اہم باتیں رنگین ٹیلی ویژن اور
موبائل سے متعلق ایک واقعہ ہے جس میں ایک رشتہ دار مال کمانے کے لیے باہر گیا اور کما کر اس نے رنگین ٹیلی ویژن گھر بھیجا۔ پھر خود جب وطن آیا تو اس کا انتقال ہو گیا۔ اسلامی بھائی کا کہنا ہے کہ جب میں گھر کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ باہر قرآن خوانی ہو رہی ہے اور فاتحہ کے لیے دیگیں پک رہی ہیں۔ جب گھر کے اندر گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ مرحوم کے بیوی اور بچے فلم دیکھنے میں مشغول ہیں۔ گھر کے باہر ایصال ثواب اور مردے کے گھر کے اندر معاذ اللہ ارتکاب ایک گناہ ہو رہا ہے۔ تو دوستو، اپنی اولاد سے محبت کرنے والوں، اگر اپنے بچوں کو فلمیں ڈرامے دیکھنے کے لیے ٹیلی ویژن وغیرہ لے کر دو گے تو شاید وہ تمہاری نماز جنازہ بھی نہ پڑھ پائیں گے، بلکہ قبر پر صحیح معنوں میں فاتحہ بھی نہیں پڑھ سکیں گے۔ جن کے پیش نظر قیامت کا امتحان ہوتا ہے، ان کا دل جلتا ہے کہ ہمارے دلوں میں اسلام کی جو تھوڑی بہت محبت ہے وہ بھی نکالی جا رہی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ٹیلی ویژن کے چینلوں پر اچھی باتیں بھی آتی ہیں، بالکل آتی ہیں، لیکن گناہوں بھرے اور غیر ذمہ دار چینلز نے در حقیقت خوفناک طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا ہے اور معاشرے کو تباہی کے گہرے گڑھے میں جھونک دیا ہے۔ دوستو، یاد رکھیے، دولت سے دوا تو مل سکتی ہے لیکن شفا خریدی نہیں جا سکتی۔ اگر دولت سے شفا مل سکتی ہوتی تو بڑے بڑے امیرزادے اسپتالوں میں ایڑیاں رگڑ کر ہرگز نہ مرتے۔ دولت مصیبتوں اور پریشانیوں کا علاج نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حلال طریقے سے مال و دولت کمانا اور اس کو جمع کر کے رکھنا شرعاً جائز ہے، جبکہ اس کے حقوق واجبہ ادا کرتا رہے، مگر دولت کی کثرت کی حرص اچھی بات نہیں۔ اس کے منفی اثرات یعنی سائیڈ ایفیکٹس کثیر ہیں۔ دولت کی زیادتی عموماً معصیت کی طرف بہت تیزی سے لے جاتی ہے، معصیت یعنی گناہ کی طرف۔ نیز آج کل دولت کی کثرت اکثر مصیبت کا پیش خیمہ بنتی ہے۔ بڑے بڑے دولت مند دیکھے ہیں جو طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ کوئی اولاد کے لیے تڑپتا ہے، کسی کی ماں بیمار ہے، کسی کا باپ مریض ہے، تو کوئی خود موذی بیماری میں گرفتار ہے۔ کتنے مالدار آپ کو ملیں گے جو ہارٹ اٹیک سے دوچار ہیں، کئی شوگر کی زیادتی کا شکار ہیں اور بیچارے میٹھی چیز نہیں کھا سکتے۔ طرح طرح کی کھانے کی اشیاء سامنے موجود ہیں، مگر ارب پتی سیٹھ صاحب چکھ تک نہیں سکتے۔ بیچارے دولت اور جائیداد کے تصور سے دل بہلا سکتے ہیں، پھر بھی دولت کا نشہ عجیب ہے کہ اترنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ یقین جانیے، حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر دھن کماتے چلے جانا صرف اور صرف نادان انسان کی دھن ہے۔ اتنا نہیں سوچتا کہ آخر اتنی دولت کہاں ڈالوں گا، فلاں سرمایہ دار بھی تو آخر موت کے گھاٹ اتر گیا، اس کی دولت اسے کیا کام آئی۔ الٹا ہوا یہ کہ وارثوں میں ورثے کی تقسیم میں لڑائیاں ٹھن گئیں، دشمنیاں ہو گئیں، کورٹ میں پہنچ گئے، اخباروں میں چھپ گئے اور خاندانی شرافتوں کی دھجیاں بکھر گئیں۔ تو اسلامی بہنوں اور بھائیوں، خدا نخواستہ نمازیں ضائع کرتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، غیبت کرتے رہے، حرام روزی کماتے رہے، فلمیں ڈرامے دیکھتے دکھاتے رہے، گانے باجے سنتے رہے، مسلمانوں کا دل دکھاتے رہے۔ اگر رب عزوجل ناراض ہو گیا اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روٹھ گئے، اگر گناہوں کی نحوست کے باعث معاذ اللہ ایمان برباد ہو گیا، تو پھر ہر سوال پر منہ سے یہی نکلے گا، افسوس، مجھے تو کچھ نہیں معلوم تھا، ہائے جب سے آنکھ کھلی ٹیلی ویژن پر نظر تھی،
جب سے کانوں نے سننا شروع کیا تو فلمی گانے ہی سنے۔ مجھے کیا معلوم خدا عز و جل کیا ہے، مجھے کیا پتہ دین کیا ہے۔ میں نے تو دنیا میں اپنی آمد کا مقصد صرف اسی کو سمجھا تھا کہ بس جیسے بن پڑے مال کماؤ، بیوی بچوں کو نبھاؤ۔ اگر کبھی کسی نے میری آخرت کی بہتری کی خاطر مجھے سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کا موقع دیتے تو آج یہ حال نہ ہوتا۔ سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے، موت آ پہنچی کہ مسٹر جان واپس کیجئے۔ آج مچھر کا بھی ڈنک سہا جاتا نہیں، قبر میں بچھو کے ڈنک کیسے سہے گا بھائی۔ یا الہی میرا ایمان سلامت رکھنا، دونوں عالم میں خدا سایہ رحمت رکھنا۔